امسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوب. صلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آئیو زہر آباد کی جانب سے صحابیہ سیریز چلائی جا رہی ہے۔ آئیے آج ہم حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کی سیرت کو مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسرے خلفائے راشدین ہیں، والدہ زینب بنت موزون رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھی۔ ان کا لقب ام المومنین ہے۔ وہ نہایت عبادت گزار، زاہد اور علم و فہم رکھنے والی خاتون تھی۔ آپ کو اسلامی تعلیمات میں گہری دلچسپی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ پیدائش حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش نبوت سے 5 سال قبل ہوئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت ذہین، دین کی طلبگار تھی۔ آپ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں شرافت و بہادری اور اسلام کے لیے قربانی کی مثالیں قائم ہیں۔ آپ نے بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، جو زمانے میں عرب کی خواتین میں کم تھا۔ نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت خناس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، جو قریش کے ایک بہادر صحابی تھے۔ انہوں نے ہجرت حبشیہ اور پھر ہجرت مدینہ کیا، غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے اور شدید زخمی ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 18 سال تھی اور وہ بیوہ ہو گئی۔ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کی پیشکش کی۔ دونوں نے کچھ نہیں کہا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو رنج ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب سے افضل رشتہ منتخب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہجرت کے تقریباً 2.5 سال بعد 3 ہجری میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المومنین کا شرف حاصل ہوا۔ نمایاں صفات، محفوظ ایمان اور اسلام سے گہرا تعلق تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت عبادت گزار، دن کو روزہ رکھنے والی اور رات کو قیام کرنے والی تھی۔ قرآن مجید کی حافظہ تھی۔ تقویٰ و عبادت میں آپ کو کثرت سے روزہ رکھنے والی اور قیام کرنے والی کہا جاتا ہے۔ فقہ و دین کے مسائل میں گہری بصیرت رکھتی تھی۔ ان کے پاس قرآن کا ایک مصحف محفوظ تھا، جسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع قرآن کے وقت اصل مأخوذ بنایا۔ قرآن کے نسخے کی امانت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف ام المومنین تھی بلکہ علم و دینیات میں بھی مشہور تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا گیا تو وہ اصل نسخہ جس پر آیت وحی کے وقت لکھی جاتی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بطور امانت رکھ دیا گیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن کی کئی نقول بنانے کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے خاص طور پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ اصل نسخہ منگوا کر اس کی نقلیں تیار کروائی۔ کام مکمل ہونے کے بعد وہ نسخہ دوبارہ سے آپ کے پاس بھیج دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کتنی قابل اعتماد، دین کی امانت دار اور قرآن کی حفاظت میں کتنی اہم شخصیت تھی۔
احادیث کی روایت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تقریباً 60 حدیث روایت ہوئی ہیں، جنہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مدرسین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت میں غیرت و جلال زیادہ تھا، جس کی وجہ سے بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے شکایت بھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دے دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع کر لیں۔ وہ ازواج مطہرات میں اپنے علم اور قرآن کی حفاظت کے باعث خاص مقام رکھتی ہے۔ وفات: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 41 ہجری میں ہوئی، مدینہ منورہ میں تدفین ہوئی اور جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ مقام و مرتبہ: آپ کو حافظ قرآن، عالمہ اور عبادت گزار کے اوصاف کی بنیاد پر یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی بدولت امت کو قرآن مجید کا نسخہ ملا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، بلکہ قرآن و سنت کی امانت دار، پرہیزگار اور نیک خاتونوں میں سے تھی۔ ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے تقوی، عبادت اور علم قرآن کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر غور کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ چند ایسے کام جو ہمیں کرنے چاہیے، ہم ان کے کردار کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں اور قرآن کے تحفظ کو ہم نے ان کی زندگی سے جانا ہے۔ ہم بھی اپنے اندر ایسی صلاحیتیں و جذبہ پیدا کریں، قرآن کو جو ہے محفوظ رکھنے کی، قرآن کی حفاظت کی ہم بھی بھرپور کوشش کریں اور قرآن کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں، جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم وارث ثابت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کی روشنی سے نوازے، قرآن کی تعلیمات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کو پڑھنے والا بنائے اور قرآن کو صحیح پڑھ کر سمجھ کر صحیح ہدایت لینے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔